اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. سورہ انبیاء آیت نمبر 34 and 35 دو آیت پڑھنے جا رہے ہیں. سورہ انبیاء آیت نمبر 34 وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. تو اب اللہ پاک یہاں پر اب یہ زندگی اور موت والی جو بات ہے وہ کہہ رہا ہے. سورج چاند سب کے بارے میں ہم نے پڑھ لیے کہ سب اپنے اپنے راستے پہ برابر سے چل رہے ہیں. اور اب اللہ نے کہا یہاں پر کہ وما جعلنا اور نہیں بنایا ہم نے لے بشرین کسی بھی انسان کے لیے من قبل کل خلد کہ آپ اینی ون بیفور دی یعنی آپ سے پہلے کوئی بھی قبل کا مطلب ہے آپ. تو آپ سے پہلے کسی بھی شخص کے لیے ہم نے نہیں بنایا ہے الخلد. الخلد کا مطلب ہے ہمیشگی والی زندگی جس کو کہ کہتے ہیں نا جو کہ امر ہو گئے امر. تو وہ امر ورڈ جو ہے وہ خلد جو ہے کہ ہمیشگی والی زندگی یعنی پرماننٹ. تو وہ ہم نے کسی بھی انسان کے لیے نہیں بنائی آپ سے پہلے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کہہ رہا ہے افإن مت فهم الخالدون. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کو ڈیتھ اگر آتی ہے موت یعنی تو اگر آپ مطلب آپ کو اگر موت آتی ہے تو کیا باقی یہ سب لوگ کیا زندہ رہنے والے ہیں؟ یہ لوگ کیا ہمیشگی والی ان کی زندگی ہے خالدون. تو یہ اللہ نے کہا کہ یہ ابو جہل یہ ابو لہب یہ تمام جو لوگ ہیں جو مطلب نہیں مان رہے ہیں شرک کر رہے ہیں اور بت پرستی میں جو لوگ لگے ہوئے ہیں وہاں. تو یہ کہ اگر آپ گزر جاؤ گے زندگی سے ڈیتھ آپ کو آئے گی تو کیا یہ لوگ سب جو ہے ان کو ڈیتھ آنے والی نہیں ہے؟ لوگ ہمیشگی والی لائف ہے ان لوگ کی. یہ بھی ان کو بھی مرنا ہے. فَهُمُ الْخَالِدُونَ We granted not to any man before you permanent life. Here is دنیا کے اندر کی بات ہو رہی ہے. If then you should die, would they live permanently? تو اس کی جو نوٹ ہے 2696. Life on this planet without death has not been granted to any man. اس دنیا اس گلوب کے اوپر اس پلانٹ کے اوپر یعنی یہ جو زمین ہے ہماری اس کے اوپر اللہ نے کسی بھی انسان کو ایسا نہیں کیا ہے کہ اس کو موت نہ آئے. ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہی ہے. The taunt of the unbelievers at the holy prophet was therefore futile. تو جو کافر لوگ جو ہیں مشرک لوگ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو بھی تانے بازیاں کرتے تھے وہ بیکار فضول تھی. Could any of them live without death at some time or other? تو کیا ان میں سے کوئی اور جو ہے جو ہمیشگی والی زندگی ہے کیا ان کو موت آنے والی نہیں ہے؟ Could they name anyone who did یعنی کسی کا نام دے سکتے ہو لوگ کہ بھئی دیکھو فلاں کوئی نا وہ ابھی تک زندہ ہی ہے اس کو موت آئی نہیں ہے؟ بتا سکتے ہیں کیا وہ؟ نہیں نا. آیت نمبر 35 کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ وإلینا ترجعون. کل نفس ذائقۃ الموت یعنی ہر نفس کو ہر جان کو موت کا ذائقہ ذائقۃ الموت موت کا مزہ چکھنا ہی ہے کیونکہ موت جو ہے وہ کوئی میٹھی شے نہیں ہے وہ بہت ہی دردناک ہے. کل نفس ذائقۃ الموت ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. وَنَبْلُوكُمْ اور ہم آزماتے ہیں بالشر شر سے بھی والخیر اور خیر سے بھی. فتنہ یعنی ان کے لیے ٹرائل ہے وہ یعنی آزمائش ہے وہ.
تو اللہ کہتا ہے کہ ہم سب کا امتحان لیتے ہیں، شر سے بھی اور خیر سے بھی، وہ ان کے لیے آزمائش ہے. یعنی کہ انسان سمجھتا ہے کہ یہ جو شر ہے میرے لیے یہ بری شے ہے، لیکن اس کو نہیں معلوم کہ ہو سکتا ہے یہ شر جو ہے اللہ نے اگر آزمائش کے لیے دیا ہے نا، کوئی یہ دنیا کے اندر شر و خیر انعام تو نہیں ہے، سزا تو نہیں ہے، تو اس لیے جب شر دیا اللہ نے تو تم سمجھتے ہو کہ یہ بری شے ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اسی میں خیر ہو. اور جب خیر دیتا ہے اللہ آزمانے کے لیے تو بندہ بڑا خوش ہوتا ہے، سوچتا ہے ارے ابھی تو میں بڑا مالدار ہوں اور میرے پاس تو اتنے سب گاڑی بنگلے ہیں اور میرے تو اتنا مذہب ہے، فرد ہے، میرے بیٹے اتنے سارے ہیں، تو ایسا سب بہت ساری چیزیں دنیا کی خیر والی جس کو وہ سمجھتا ہے کہ میرے لیے خیر ہے، ہو سکتا ہے اسی میں اس کے لیے شر ہو، کیونکہ اگر وہ آزمائش میں فیل ہو گیا تو وہ خیر کس کام کی، تو وہی اس کے لیے فتنہ بن گئی. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور سب کا لوٹنا، رجع لوٹنا، ترجعون لوٹنا، تم سب کا، ان سب کا لوٹنا جو ہے ہماری ہی طرف ہے. اللہ کہتا ہے وَإِلَيْنَا، تو پھر ہم ان کو یعنی ہماری طرف لوٹنا ہے، یعنی کہ ہم ان کو ان کے جو بھی اعمال ہوں گے وہ ان کو پھر بتا دیا جائے گا اور اس کے مطابق ان کو مطلب اجر اور جو بھی خیر یا ثواب یا سزا جو بھی ملنی وہ مل جائے گی. لوٹ کر تو سب کو آنا ہے اللہ ہی کے پاس. Every soul shall have a taste of death, and we test you by evil and by good, by way of trial. To us must you return. اس کی نوٹ ہے 2697. سورہ آل عمران میں آیت نمبر 185 ہے، اس کی نوٹ 491 بھی ہے، اور یہاں پر the soul does not die. انسان کیا جسم جو ہے نا وہ روح سے الگ ہو جاتا ہے، جس کو ہم موت کہتے ہیں، ڈیتھ، لیکن روح جو ہے اس کو موت نہیں آتی، وہ زندہ ہے ہمیشہ سے، ہمیشہ زندہ رہنے والی. بٹ وین اٹ سیپریٹس فرام دا باڈی، لیکن جب روح جدا ہوتی ہے جسم سے، ایٹ دا ڈیتھ آف دا باڈی، جب موت آتی ہے جسم کو، کیونکہ وہ یہ جسم اس دنیا کا ہے اور اس دنیا کا جسم جو ہے اس کو یہیں پر چھوڑ کر پھر روح جو ہے وہی اس کا مقام ہے نا پھر آگے، اور اسی کو گزرنا ہے نا پھر سارے مطلب جو بھی جو اس کے اعمال کے مطابق. دا سول گیٹس اے ٹیسٹ آف ڈیتھ، تو روح جو ہے، نفس جو ہے، اس کو موت کا مزہ چکھنا پڑتا ہے. ان آور لائف آف پروبیشن آن دس ارتھ، دنیا کی زندگی ہماری جو ہے ٹیمپرری ہے، پرماننٹ نہیں ہے، ٹیمپرری ہے. آور ورچو اینڈ فیتھ آر ٹیسٹڈ بائی مینی تھنگس، اور ہمارے اعمال، ہماری مطلب اچھے جو بھی ہمارے دین، ایمان، سب کچھ کا آزمائش ہو کے رہے گی. یہاں پر ہر طرح سے بہت ساری چیزوں کے تھرو اللہ ہم کو آزماتا ہے، کہ ہم کو مال کے تھرو یا تکلیف کے تھرو یا پھر بہت ساری مشکلات اور پھر بہت ساری آسانیاں اور پھر اولادیں یا پھر نہ اولاد ہونا، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، بیماری. Some are tested by calamities. اللہ کسی کا امتحان لیتا ہے دکھوں سے، تکلیف سے. And some by the good things of this life. لیکن کچھ کا امتحان لیتا ہے اللہ اس دنیا کی اچھی اچھی چیزوں سے. If we prove our true metal, we pass our probation with success. اگر ہم نے بہت ہی صحیح آزمائش میں پار اترے مضبوطی کے ساتھ، تو سمجھو کہ ہم نے ہماری یہ وقتی جو ٹیمپرری زندگی ہے اس دنیا کی، اس میں ہم کامیاب ہوئے. In any case, all must return to Allah. ہر حال میں سب کو لوٹنا تو اللہ ہی کے پاس ہے نا. And then will our life be appraised at its true value. اور وہاں پر اس کی true value ہوگی کہ ہم نے اس دنیا کی زندگی کو کیسے بتایا. تو وہاں پر تمہیں پتا چلے گا کہ اس کا صحیح تم نے کیا تھا جس کی کہ ویلیو وہاں پر ہوگی، اور اگر تم نے غلط بتایا تھا تو وہاں پر تمہیں بتایا جائے گا کہ اب دیکھو تم نے کتنا غلط کیا تھا. تو اس لیے صحیح جو بھی قدر و قیمت ہے وہ وہیں پر ہوگی. اور اب ہم اس کو پڑھیں گے تفسیر ابن کثیر میں.